بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بیان صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہفتے کا دن ہے اور خواتین و حضرات ہفتے کا دن ہوتا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، مخصوص سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات، ہمارے سوالات اور قبلہ مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج آپ کی ملاقات ہوتی ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو ایک ہمارے ملک کا ایک بہت معروف، مقبول اور محبوب نام ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا دن یہ ہم نے کیوں مخصوص کر رکھا ہے اس کام کے لیے، وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں، سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ ہمارے پاس جتنے مسائل آتے ہیں سامنے، بعض مسائل بالکل نئے ہوتے ہیں، جدید عہد کے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں محترم مفتی صاحب۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے مہمان، میرے لیے خوشبختی کی بات، بڑے اعزاز کی بات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ایک بہت معروف، مقبول اور ممتاز نام ہمارے ملک کا مفتی منیب الرحمان صاحب، سب آپ سے واقف، کیا تعارفی کلمات میں ادا کروں۔ خواتین و حضرات، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم شفیق احمد صاحب۔ شفیق احمد صاحب بڑا ایک معروف نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، کئی حوالے ہیں آپ کے، نعت خوانی تو آپ کا ایک حوالہ ہے ہی۔ آپ کے بھائی خورشید احمد مرحوم، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس طرح اور کس معیار کی، کس سطح کی وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے اور ہمارے قلوب کو گرماتے تھے۔ شفیق صاحب اسی خانوادے کے فرد ہیں اور یہ ہم سب کے لیے بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ آج ہم شفیق احمد صاحب سے حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پروگرام کا اختتام جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہوتا ہے کلام اقبال پر، ہم شفیق بھائی سے کلام اقبال بھی سنیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم شفیق احمد صاحب سرکار۔ ہر رنگ میں ہے جلوہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر رنگ میں ہے جلوہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلوے تیرے
گلشن گلشن ستوت تیرے صحرا صحرا جلوے تیرے گلشن گلشن ستوت تیرے صحرا صحرا رحمت تیری قریہ قریہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری قدرت کا شاہد ہے تیری صفت کا قائل ہے قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ سبحان اللہ سبحان اللہ باطن بھی تو ظاہر بھی تو اول بھی تو آخر بھی تو باطن بھی تو ظاہر بھی تو اول بھی تو آخر بھی تو سب کا والی سب کا مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سیما بو تیرا مسکین بندہ ہے طالب رحم و فضل و عطا سیما بو تیرا مسکین بندہ ہے طالب رحم و فضل و عطا کہتا ہے یہی سجدے میں پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر رنگ میں ہے جلوہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شفیق بھائی مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں یہ پہلا سوال بھجوایا ہے ہمیں شیخ رجب ظفر صاحب نے ڈسٹرکٹ کونسل کوارٹرز ماڈل ٹاؤن کراچی ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب روزے کی عربی میں نیت جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں جبکہ ہم وہ نیت اسی دن کے روزے کی کرتے ہیں وبصوم غد نویت من الشہر رمضان المبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین انیق احمد صاحب پہلی بات تو یہ ہے جی کہ خواہ عربی میں کریں یا اپنی زبان میں جی لفظاً نیت کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں ٹھیک لیکن اگر نیت لفظاً کرنی ہے تو اگر رات ہی سے نیت کر رہے ہیں تو پھر تو یہی کلمات ہوں گے کہ وبصوم غد نویت من شہر رمضان کہ میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں اور اگر رات کو نیت کر لی ہے تو یہ نیت سحری کرنے میں مانے نہیں ہوگی سحری اپنے وقت پر کر سکتے ہیں
اگر سحری کے بعد نیت کریں تو پھر یہ ہے کہ نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی، ٹھیک۔ کہ میں اللہ کے لیے آج کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ٹھیک، بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اور نیت کا اظہار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، دل میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، طلحہ صاحب ہیں حیدرآباد سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی جماعت یا گروہ کو فلاحی مقاصد کے لیے جبراً چندہ دینا یا لینا، کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ دین جبر کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دیتا۔ جبری چندہ لیا جاتا ہے، دیتا تو کوئی خوشی سے ہے جی یا پھر جابر کی دہشت سے، طاقت سے، اور اس کے پاس جو صلاحیت ضرر اور نقصان ہے جی اس سے مجبور ہو کر دیتا ہے۔ لیکن ٹھیک۔ کسی کے لیے خواہ اس کا مقصد کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ٹھیک، کسی سے ظلماً پیسے لینا یہ قطعاً کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم گن پوائنٹ پر یا طاقت کے بل پر لوگوں سے پیسے لے کے اور اس کو نیکی کے کاموں میں صرف کریں گے، تو یہ ان کے لیے ایمان سے محرومی کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پیسہ ظلماً لیا جائے وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ تُنْفِقُونَ مِنْهُ، کہ تم اللہ کی راہ میں کوئی بھی ناپاک مال خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرو، سوچو بھی نہیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، اور اگر تمہیں کوئی دے کہ یہ مال ناجائز ہے تو تم کبھی بھی خوشی سے نہ لو سوائے اس کے کہ چشم پوشی کرو۔ لہذا ان معاملات میں اور کسی بھی صورت میں جبراً اور ظلماً کسی کا مال لینا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ میرا سوال ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے غریب ہیں، مجبور ہیں، وہ دے دیتے ہیں جبراً، کہ اگر نہ دیں تو ان کو نقصان پہنچنے کا احتمال خدشہ ہے۔ جی تو اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ کوئی شخص ان سے مطالبہ کرتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں رپورٹنگ ہوتی ہے کہ بھتہ لیا جاتا ہے، اغوا برائے تاوان لیا جاتا ہے، ٹھیک، اور بہت سی صورتیں ہیں جن میں رشوت بھی ہے، تو اس صورت میں اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اپنی جان یا مال یا آبرو کے تحفظ کے لیے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تو مجبور ہے، وہ تو مظلوم ہے، گناہ نہیں ہے نا؟ گناہ نہیں ہے، گناہ تو ظالم اور جابر پر ہوگا جو ظلماً کسی کا مال لے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، یہ سوال تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ واضح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک دینی بہن نواب شاہ سے، نام بھی نہیں لکھا اپنا، وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے ادارے سے واجبات کی ادائیگی ہوئی جس میں جی پی فنڈ، لیو انکیشمنٹ اور پینشن اور کمیوٹیشن کی رقم شامل ہے، اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ یعنی ترکہ، میرا خیال ہے ترکہ، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے حصے دار ہیں۔ ہاں، جہاں تک برسا کے حصوں کا مسئلہ ہے وہ تو جب برسا سامنے ہوں تو تب حصے کا تعین کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں تو لوگ جاننا چاہتے ہیں، مثلا کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کی بیوہ بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو اب اس کی پینشن ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس کی لیو انکیشمنٹ کی ہے، بعض جگہ انشورنس کی ہوتی ہے، بعض جگہ کچھ ہوتی ہے، تو وہ جو اس کا پیسہ ہے، جو مثلا جی پی فنڈ ہے وہ اس کا جمع کیا ہوا ہے، اسی طرح سے لیو انکیشمنٹ کا پیسہ ہے تو وہ اس کا اپنا پیسہ ہے، تو جو پیسہ اس کی اپنی کمائی کا ہے وہ اس کے ترکے میں شامل ہوگا۔ البتہ وہ پیسہ جو کوئی ادارہ
تبرع کے طور پر، احسان کے طور پر، مہربانی کے طور پر دیتا ہے، جیسے پینشن ہوتی ہے، تو پھر پینشن چونکہ گورنمنٹ کے رولز ہیں مثلاً کہ بیوہ کو دی جائے گی، اب اس میں اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ ملے، تو یہاں اگر گورنمنٹ اپنے رولز میں اس کے لیے بیوہ کو متعین کر دیتی ہے تو یہ اسی کا حق ہے، اور اس کے انتقال کے بعد اگر 21 سال سے کم عمر کی کوئی اس کی اولاد ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ بیوہ کو تو ملتی ہے، بیوہ کے بعد جو نابالغ اولاد ہے اس کو ملتی ہے، ورنہ دیگر وارثوں کو نہیں ملتی، تو لہذا پینشن ہو یا تبرع کا کوئی مال ہو تو وہ تو دینے والے ادارے کے رولز کے مطابق جس کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، البتہ وہ پیسہ جو ہے سب وفات پانے والے کا اپنا کمائی کا پیسہ ہو اور وہ جمع ہو تو وہ ترکے میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جتنے وارثین ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا، ان کے حصہ رسدی کے مطابق تقسیم ہو جائے گا. بالکل صحیح. غلام فرید صاحب ہیں سکھڑ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے وقت دولہا دلہن سے ایجاب و قبول 3 بار ہونا ضروری ہے یا 1 مرتبہ ہی کافی ہے؟ سوال ان کا بہت لمبا ہے کہ نیز مجلس نکاح کے ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نکاح نامہ بھرتے وقت لکھ دیا جائے کہ بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا ہے، کیا اس سے بیوی خود کو طلاق دینے کا، یعنی کیا اس سے بیوی کو طلاق دینے کا حق مل جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نکاح منعقد ہو رہا ہے تو 1 مرتبہ بھی ایجاب و قبول نکاح کے صحیح طور پر منعقد ہونے کے لیے کافی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. البتہ دوبارہ سے 12 کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور نہ ایسا کرنا ضروری ہے. ایک مجلس کے معنی یہ ہیں جیسے یہ ہماری مجلس ہے تو جو ایجاب کرنے والا ہے اس کو اصلاً موجود ہونا چاہیے یا اس کے وکیل مجاز کو ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو قبول کرنے والا، ایکسیپٹ کرنے والا ہے وہ یا تو خود موجود ہو یا جس کو اس نے اختیار دیا ہو. جیسے ہمارے ہاں مجلس نکاح میں دلہن تو نہیں ہوتی، حالانکہ قریبی ہوتی ہے، تو اس کا وکیل بیٹھا ہوتا ہے. تو اس لیے نکاح کے انعقاد کے لیے ایجاب و قبول کرنے والوں کا خواہ وہ اصالتاً کریں یا نیابتاً کریں اس مجلس نکاح میں موجود ہونا ضروری ہے. دوسرا جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ نکاح کے فارم میں لکھ دیا جائے، چاہیے چونکہ آئے دن بیگمات NGOs کی ٹی وی پر بیٹھی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کراس کر دیتے ہیں، اس کو لکھ دینا چاہیے کہ طلاق کا حق بیوی کو دے دیا گیا ہے. تو ان سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ کالم جو اپلائی ہوتا ہے اس میں تو بھر دیتے ہیں. اب جس کالم میں صاحب معاملہ کچھ بھی نہ کہے تو اس کو کراس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کل کوئی اپنی طرف سے نہ لکھ دے. بالکل یہ تھے جیسے ہمارے ہاں CSS کے یا PCS کے فارمز ہوتے ہیں اپلیکیشن کے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو مثلا کالم آپ پر اپلائی نہیں ہوتا آپ لکھتے ہیں کہ ناٹ اپلیکیبل. اب بعض بیگمات آ کے ٹی وی پر کہ جی اس نکاح خواہ کو لکھ دینا چاہیے کہ طلاق کا حق بیوی کو دے دیا، تو نکاح خواہ کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کو طلاق کا حق دے دے. یہ اختیار تو شوہر کے پاس ہے، اور شوہر ایجاب و قبول سے پہلے وہ بنا ہی نہیں ہے. تو اگر ایجاب و قبول سے پہلے کوئی لکھ بھی دے گا تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایجاب و قبول کر دیا جائے، وہ اس کی بیوی بن جائے، اس کے پاس طلاق کا حق آ جائے، پھر اس کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہے تو کر دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جب کبھی بھی چاہو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو. تو اس کو تفویض طلاق کہتے ہیں یا ڈیلیگیٹ دی پاورز آف طلاق. لیکن یہ
اس صورت میں ہے کہ پہلے وہ شوہر کو حق مل جائے یا شوہر بن جائے. لہذا اگر کسی نکاح پڑھانے والے نے یا رجسٹرار نے از خود بھر دیا تو وہ شرعن یہ تفویض طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یہ اختیار جی جو بیوی کو دے رہا ہے طلاق کا وہ شوہر ہی دے رہا ہے اور شوہر ہی دے سکتا ہے اور وہ شوہر بننے کے بعد دے سکتا ہے. ورنہ تو یہ سڑک پہ ہزاروں عورتیں جا رہی ہوتی ہیں تو آپ جہاں گزریں گے کہ تمہیں طلاق کہاں سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سید واسق حسین صاحب کراچی سے، میری بیٹی کی عمر 6.5 سال ہے، قرآن کریم ختم کر لیا ہے، میری خواہش ہے کہ رسم آمین کا پروگرام کروں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چھوٹی بیٹی کی عمر 4 سال ہے، اس کی دینی تعلیم کی ابتدا کے لیے ہم بسم اللہ کی تقریب کرنا چاہتے ہیں، کیا بسم اللہ کی تقریب کر سکتے ہیں؟ نیز بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ انہوں نے ایک اور سوال. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسم بسم اللہ تو ہمارا یہ ہے کہ کسی بچے کو جب تعلیم کا آغاز کیا جائے تو بٹھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو اس میں تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. باقی تحائف کا لین دین ان کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے جب ہمارے ہاں قرآن مجید کوئی بچہ ناظرہ ختم کر لے یا حفظ ختم کر لے تو دعائیہ تقریب ہوتی ہے، اس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں آمین کہتے ہیں. تو لہذا ختم قرآن کے تشکر کے طور پر دعا کرنا اس میں بھی شرعن کوئی عیب یا کوئی خرابی نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں سورہ بقرہ باقاعدہ پڑھ کر مکمل کی اور جب تکمیل ہوئی تو انہوں نے خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور دعوت کی صحابہ کرام کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کم از کم 100 آدمی کی خوراک تو ہوتا ہے. تو اسی بات کو مولانا عبدالحفیظ مکی نے جن سے شاید آپ کی مکہ مکرمہ میں ملاقات بھی ہوئی ہو، انہوں نے ایک کتاب کی افتتاحی تقریب میں بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کے اختتام پر تقریب تشکر اور دعوت کا اہتمام کیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید ختم کرنے پر اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر شکر ادا کرے، کوئی شیرینی تقسیم کرے، کوئی دعوت کرے تو یہ شرعن اچھی بات ہے. اس میں کوئی خلاف شرع بات بھی نہیں، کوئی عیب کی بات بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کا ایک اور جو ذیلی سوال تھا، ہاں دوسرا سوال ان کا تھا کہ بہنوں کی کفالت یا بیٹیوں کی کفالت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی منب تلیہ من ہذہ البنات بشیء کہ جس کو اللہ نے بچیاں دے کر آزمائش میں ڈال دیا اور پھر اس نے ان بچیوں کی کفالت کی، تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ انا ہوا کہاتین، جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح سے قیامت میں میرے قریب ہوگا. دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کی کفالت کی، ان کی تربیت کی یہاں تک کہ انہیں گھر کا کر دیا، شادی ہو گئی. تو حضور نے فرمایا کہ ان 3 بیٹیوں کی کفالت اس کے لیے نار جہنم سے بچاؤ کا سبب بنے گی. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا تب بھی. صحابی کہتے ہیں کہ اگر میرا تو یقین ہے کہ اگر سائل کہتا ہے کہ 1 بیٹی ہو تو تب بھی حضور فرماتے تب بھی یہی انعام ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ 3 بیٹیوں کی کفالت کرے یا 3 بہنوں کی کرے اس کو یہ اجر ملے گا کہ نار جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا. ٹھیک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بیٹیوں کو بوجھ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ اس معاشرے میں حضور نے فرمایا کہ قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وہ کظیم اور غصے سے بھر جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
اس بشارت کو اپنے لیے بری خبر سمجھ کر وہ قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ آیا وہ اسے پالے پوسے یا اسے زندہ درگور کر دے. تو جس معاشرے میں بیٹی اتنی بے توقیر تھی، اللہ کے رسول نے اتنی اس کو توقیر عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایک سوال یہ ہے، امریکہ سے آیا ہے، سی ایم چودھری صاحب ہیں. ان کا سوال ذرا سا بہت عجیب سا سوال ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب میں رہتے ہیں، یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین پر جس حد تک قائم رہ سکتے ہیں رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے ایک امریکی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کیے، اس سے ایک بیٹا بھی ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی اور اس کے پیدا ہونے والے بیٹے سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میری پوری فیملی پریشان ہے، اب میں کیا کروں، وہ میرا پوتا ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. جو ولد الحرام یا ناجائز اولاد ہوتی ہے تو وہ تو آپ کے نسب سے نہیں ہے، لہذا وہ آپ کا پوتا نہیں ہے، اور اس کی نسبت آپ کے بیٹے سے بھی نہیں ہوگی. شریعت کی نظر میں وہ وارث بھی نہیں بنے گا. تو شرعی حکم تو یہی ہے. باقی اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو اس خاتون کا ہے اور آپ کے بیٹے کا ہے. لہذا اگر اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں تو شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں دنیا کی راحتیں تو ہیں لیکن یہ آفتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. میں ابھی گیا ہوا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈیلیوری کے لیے ایک خاتون آئی اور بچہ پیدا ہوا. تو میں نے پوچھا کہ بھئی اس کی پیرنٹیج میں یا والد کے طور پر کس کا نام لکھوں. تو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ان دونوں کا لکھ دو. تو میں نے ان سے پوچھا، ان کا لکھ دو. تو جہاں اس طرح کے حالات ہوں، اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو اپنی امان میں اور حفاظت میں رکھے اور ان کی نسلوں کے دین اور اخلاق کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ماں باپ کو بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے حالات سے امان عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مفتی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم شفیق احمد صاحب. ایمان کی روشنی کے لیے کرہتا بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے کرے اہتمام بھی نہیں ہے. پاس کے سوا نہیں ہے حسن عمل، پاس کے سوا چلا یہ موتی درے
نبی کے لیے چلا لے کے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے کرے اہتمام بھی میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم اور میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کرے اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شفیق بھائی، بہت شکریہ. مفتی صاحب، عرفان محبوب صاحب کا سوال لیتے ہیں ہم، اس کے بعد چلیں گے ویڈیو کوسچنز کی طرف. ان کا سوال یہ ہے کہ میرا 2 منزلہ مکان ہے، 1 منزل کرائے پر ہے، کیا میں مکان کی آدھی قیمت پر زکوٰۃ دوں گا یا کرائے پر؟ مکان جو رہائشی ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک، جس پہ بندہ خود رہتا ہے. ٹھیک. اور اگر مکان کرائے پر ہے یا کئی مکان ہیں یا دکانیں ہیں جی ہاں، تو ان سے جو کرائے کی صورت میں آمدنی آئے گی ٹھیک، وہ اس کے دیگر ذرائع آمدنی کے ساتھ جمع ہو جائے گی، اور جو اس کی کل مالیت ہے جس تاریخ کو وہ زکوٰۃ نکالتا ہے اس سب کی زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی. ٹھیک. البتہ اگر کوئی پلاٹ یا دکان یا مکان یا فلیٹ اس نے تجارتی مقصد کے لیے لیا ہوا ہے کہ اس کو بیچے گا اور نفع کمائے گا تو پھر وہ مال تجارت ہے، تو پھر اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، موجودہ قیمت پر. موجودہ جو مارکیٹ ویلیو جی، ہے، ایسا نہیں کہ جس دن یہ خریدا تھا نہیں، آج کی قیمت جس قیمت پر وہ بک سکتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. کچھ سوالات ویڈیو کوسچنز رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. جناب والا. السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بندے پر جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم پر وہ آزمائش ہے یا پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات ہم پر آئی ہیں؟ مفتی صاحب ارشاد. ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اس سے عہد بھی کریں اور توفیق بھی طلب کریں کہ وہ
اللہ عز و جل اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی مکمل طور پر اتباع کریں گی اور پیروی کریں گی تو بندے کا کام یہ ہے. باقی یہ ابتلا ہے، یہ سزا ہے، تو اس کا ہمارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ ان کو منبہات سمجھے، تنبیہ سمجھے، وارننگ سمجھے اور اپنی اصلاح کی تدبیر کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی مانگے، اور اگر اس کے بندوں کی حق تلفی کی ہے تو اس کا ازالہ بھی کرے اور ان سے معافی بھی مانگے. ٹھیک، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، راضی برضا، صبر ہو، شکر ہو. جی، راحت میں ہو یا رنج کا عالم ہو، تکلیف کا عالم ہو یا فرحت کا عالم ہو، ہر حال میں بندے کو صابر بھی رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر راضی برضا بھی رہنا چاہیے، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے جو استطاعت اللہ نے دی ہے تدبیر بھی کرنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آخری جو پیغام آپ نے دیا نا کہ جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق تدبیر بھی کرنی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، اسی سے گلہ کریں اور شکوہ کریں. جی، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت کو دعائیں کر کے اپنی طرف متوجہ کریں، ٹھیک، اور مشکلات سے نکلنے کی تدبیر کریں اور اللہ پر توکل کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو پھر وہ اس کے لیے کافی ہے. اور پھر یہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ پھر سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ایک بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اور کس کے در پہ جا رہے ہیں؟ اور کس کے در پہ جائیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال دکھائیے گا. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ میرا اس سے پہلے کہ آپ فرمائیں، آپ ہی فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو سب سے پہلے امتی ہونا چاہیے. ارشاد. سب سے پہلے امتی ہونا چاہیے اور اللہ امت اجابت ہونا چاہیے. جی، کیونکہ امت دو قسم کی ہے، جی ہاں، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے. سبحان اللہ. اس وقت اللہ کی زمین پر جتنے بھی انسان ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، جی، بئی معنی کہ حضور کا جو پیغام توحید ہے، حضور کا جو پیغام ہدایت ہے، اس کے مخاطبین سارا عالم انسانیت ہے. ان میں سے جو حضور کی احکام کو مانتا ہے، دعوت کو قبول کرتا ہے، وہ امت اجابت ہے. تو ہمیں امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت بننا چاہیے. اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ حضور کی امتی آئیڈیل کیسے بن سکتا ہے تو آپ کو صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے حضور کی غلامی میں اور اللہ تعالی کی بندگی میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تمام متاع حیات و کائنات کو قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین کا کوئی مسئلہ نہیں معلوم، دین کے کوئی احکام نہیں معلوم. آج تو دین کو جاننے کے اتنے ذرائع ہیں دنیا میں کہ کوئی جہالت کا عذر کر ہی نہیں سکتا. اس لیے دین کو سیکھنا چاہیے، دین کو پڑھنا چاہیے، دین کو جاننا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. معبود کو محبوب بنا لینا چاہیے، دین کو ترجیح اول بنا لینا چاہیے. بالکل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر. یہ کتنا چھوٹی سی بات سمجھ لیتے ہیں ہم، بلکہ پھر اقبال یاد آتے ہیں کہ چوں میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را.
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور جیسا آپ نے یہ علامہ اقبال نے اس لیے بتایا جی کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، لیکن وہ جو معبودان باطلہ کہ جو ہمارے اندر بھی ہیں اور ہمارے باہر بھی ہیں، ان کی نفی کرنا، ان کے احکام کو ٹھکرانا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندگی کے تمام آداب کو بجا لانا یہ مشکل ہے. دعویٰ آسان ہے لیکن ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے، ہر دعویٰ ثبوت چاہتا ہے، تو کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ زبان سے کہہ دیا گیا. اقبال بھی پھر یاد زبان آتے سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل میں دل اور نگاہ کو مسلمان کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کی معنویت کو اپنے قلب میں، اپنے روح میں جذب کر کے اعمال کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک اور نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا، بہت اہم نقطہ ہے، امت دعوت اور امت اجابت. ہم امت اجابت ہے کہ ہم نے یہ دین قبول کیا، ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کیا امت اجابت کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، جس طرح فرمایا اس بچے نے کہ ایک امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک امتی کو اپنے دین کا سفیر ہونا چاہیے امت دعوت کے سامنے، اور امت دعوت کو امت اجابت میں تبدیل کرنے کے لیے سرگرداں رہنا چاہیے. بالکل، ہر مومن، ہر مسلمان اس کا مکلف ہے، ذمہ دار ہے. اس لیے حضور نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جتنے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں. تو دین کی دعوت، دین کا ابلاغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان اس کے لیے جواب دہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک تو دعوت زبان سے دی جاتی ہے اور ایک دعوت عمل سے اور کردار سے دی جاتی ہے. تو جو تاثیر گفتار کی دعوت میں ہے اس سے زیادہ تاثیر جو ہے وہ کردار کی دعوت میں ہوتی ہے، اور اسی سے آج مسلمان عاری ہیں. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ شیخ محشر میں جو پہنچے تو اعمال نہ دارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارد. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن کریم میں جہاں جہاں الا الذین آمنوا کی بات ہوئی وہیں وعملوا الصالحات کی بات ہوئی. ایمان اور عمل صالح ساتھ لازم و ملزوم. اور مفتی صاحب کتنی اچھی بات آپ نے فرمائی. اور یہ بات کیونکہ یہ پروگرام دور دور تک جاتا ہے، غیر مسلم ممالک میں بھی جاتا ہے، وہ یعنی امت دعوت. ایک مسلمان اپنے کردار سے غیر مسلموں کے سامنے یعنی اس طرح پیش کرے اپنے آپ کو کہ میں نمائندہ ہوں اس دین کا اور اس رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سمجھیں کہ ہر کوئی دھوکہ دے سکتا ہے مگر یہ نہیں دے سکتا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ہر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے مگر یہ نہیں بول سکتا. ہر کوئی خیانت کر سکتا ہے مگر یہ نہیں کر سکتا. تو جب انسان امانت، دیانت، صداقت اور شجاعت کا پیکر بن جائے تو پھر اسلام کی خوشبو پھیلتی ہے. وہ جو کسی نے کہا کہ مشک آنست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، کہ اصل خوشبو وہ ہے کہ عطار کو اس کی تعریف نہ کرنی پڑے، مشک خود بتا دے، خود پھیل جاتی ہے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. بہت اہم گفتگو. اور وہ آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ جب غیر مسلموں کے سامنے یہ کردار آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے،
یہ مسلمان جیسا آپ نے فرمایا کہ دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ فرمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جب آپ کی گفتگو ہے کہ مسلمان یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ نقص بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، آپ فرما رہے ہیں، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اللہ اکبر، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حنود۔ جی، تو اسلام تو کل دین کا، مسلمان کو کل دین کا پیکر بننا چاہیے اللہ اور اکبر، کل دین پر عامل ہونا چاہیے، اس میں پک اینڈ چوز کی گنجائش نہیں ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو گئی ان لوگوں کو جو جھوٹ بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکر گزار آپ کا۔ ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے شفیق بھائی سے۔ خواتین حضرات، مفتی صاحب کا ہم سب بڑا احسان مند ہیں بڑے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کی علمی کمی کو دور کرتے ہیں۔ اختتام ہو رہا ہے پروگرام کا، روزانہ ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا گدلا چشمہ ہے، اس کا گھاٹ بھی دلدل ہے، اس کا نظارہ خوبصورت، اس کا امتحان تباہ کن، یہ مٹ جانے والا دھوکہ، ڈھل جانے والا سایہ، ڈوب جانے والی روشنی اور ٹوٹ جانے والا ستون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، انیق احمد کو اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محترم شفیق احمد صاحب۔ کلے کشوری دخاب گاہے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، کلے کشوری دخاب گاہے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، کلے کشوری خواب گاہے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے ہیں، کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے ہیں، یہ زائران حریم مغرب، یہ زائران حریم مغرب، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا، جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں، غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو، یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں، بگاڑ کر۔ سنے گا اقبال کون ان کو، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے،
یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں، کلے کشوری دا خواب گاہ نبی پہ رو رو